اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتوار کی خصوصی محفل سوال جواب کی نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ ہمارے سوال جواب کا سیشن 197 ہے۔ چند سوالات ہیں، جوابات پیش خدمت ہیں۔ محبوب الحق صاحب پوچھتے ہیں سلام کے بعد کہ وصیت کے شرعی احکام کیا ہیں؟ وصیت سے مراد یہ کہ مرنے کے بعد سے متعلق جو انسان چیزیں چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ معاملات کیے جائیں، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ وصیت ایک مال کی ہوتی ہے، ایک اعمال کی ہوتی ہے۔ مال سے متعلق وصیت کرنا جبکہ جو زندگی کی امید نہ رہے واجب ہوتا ہے، اور اعمال سے متعلق وصیت کر جانا ہر حال میں مستحب ہوتا ہے۔ اور اچھے بھلی حالت میں بھی، جبکہ زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو، عمر طبعی بھی بڑھاپے تک نہیں پہنچی ہے، پھر بھی اپنے پاس وصیت ایسی رکھ کے رکھنا جو بعد والوں کے کام آئے، اعمال سے متعلق، نیکیوں سے متعلق، اور خصوصاً مالی لین دین سے متعلق، یہ نارمل حالات کے اندر بھی مستحب ہوتا ہے۔ اور جب ایسی کنڈیشن ہو جائے جس کو مرض الوفات بولتے ہیں، جس میں بچنے کی امید نہیں ہوتی ہے، اس میں وصیت تیار کرنا، خصوصاً مال سے متعلق، جس کا لینا ہے، جس کا دینا ہے، کسی کا قرضہ ہے، کسی کا کوئی اور جو ہے مسئلہ ہے، تو اس کو لکھ کے جانا اور اس کی تحریر تیار کر دینا، یا زبانی طور پر لوگوں کے سامنے اس کی وصیت کر جانا، اپنا ذمہ دار کسی کو بنا دینا تاکہ جس کے جو حق ہے وہ پہنچ جائے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ باقی اس پر جو ہے مستقل کتابیں ہیں کہ وصیت سے متعلق کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگلا سوال جناب جنید خان، انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ ضاد کے بارے میں کس کا صحیح تلفظ کیا ہے، زبان کہاں لگانی ہے اور کون سا لفظ نکالنا ہے، ضاد ہے کہ ضاد ہے، کیا ہے؟ اس کو پریکٹیکل کر کے دکھلانے کی بھی دعوت دی کہ بھئی آپ پریکٹیکل دکھلا دیجئے۔ اصل بات یہ ہے کہ عربی میں جو حروف تہجی ہیں، اس میں لفظ ضاد سب سے مشکل لفظ ہے، اور جب تک اس کی کسی قاری صاحب سے مشق نہ کی جائے تو اس لفظ کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے۔ زبان کو کروٹ اوپر کے داڑھوں کی طرف ملا کر کروٹ دے کر کے اس کو نکالا جاتا ہے، اور اس لفظ کو بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ دول ہے، یہ زال ہے، یہ زا ہے، یہ سب غلط ہے۔ یعنی سب غلط کے معنی یہ ہے کہ یہ مستقل لفظ ہے، اس کو نہ دال کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو زال کہا جا سکتا ہے، نہ زو کہا جا سکتا ہے، نہ زے کہا جا سکتا ہے۔ تو نہ یہ زال، نہ زا، نہ یہ ضاد، یعنی نہ زو، اور نہ یہ دال، ان سب سے الگ ایک لفظ ہے، لہذا اس کو بغیر مشق کے اس لفظ کا تلفظ مشکل ہے۔ مفتی زربلی صاحب کی آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے، اور اس میں پھر جو مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جو کہا ہے، دونوں کی باتیں اپنی جگہ پر اس طرح تو صحیح ہے کہ لفظ دال کو زال کہہ دینا، جیسے مفتی زربلی کہہ رہے ہیں کہ اس کو زا بنا دینا، یہ بھی غلط ہے، اور اس کو دال بنا دینا جیسے مفتی عبدالواحد قریشی نے کہا، یہ بھی غلط ہے۔ نہ یہ دال ہے، نہ یہ زا ہے، بلکہ یہ ایک مستقل لفظ ہے، اس کے الگ ہی جو ہے اس کی مشق کر کے اس کو زبان پہ چڑھایا جاتا ہے۔ مثلا کہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہ ولا الضالین غلط، ولا الضالین غلط، ولا الضالین جو دونوں کے بین ہے، دونوں کے بیچ میں ہے، اور اس کے لیے کسی قاری صاحب سے مشق کرنی ہوگی۔ جب تک صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، دالین پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، ضالین پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ مقصد رہے کہ ہم ضاد ادا کر رہے ہیں، اب ادا نہیں ہو پا رہا ہے تو جو بھی ادا ہو جائے گا اس سے نماز تو بہرحال فاسد نہیں ہوگی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو کسی قاری صاحب سے مشق کر لی جائے۔ عرب میں کیا پڑھتے ہیں اور جو ہے مصر میں کیا پڑھتے ہیں، پانی پت والے کیا پڑھتے ہیں، ہم کسی کے پڑھنے کے تابع نہیں ہیں۔ قرآن نے جو اس کو مستقل مخرج کی شکل میں لکھا ہے، اس کے جیسے پڑھنے کی مشق کرنی چاہیے۔ اگلا سوال اہلیہ فردین شہزاد صاحب، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا ہے، کہتی ہیں کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری ایک فرینڈ نے ہندو سے شادی کر لی ہے، اسکول ٹائم میں بھی بہت کھلا ماحول تھا ان کے گھر کا، لیکن رمضان میں روزے رکھتی تھیں، نماز بھی پڑھتی تھیں۔ ان کی بہن نے بھی ایک ہندو سے شادی کی تھی۔ میری فرینڈ سنگاپور سے اب واپس آ رہی ہیں، اس نے میسج کیا ہے کہ کانپور آ رہے ہیں، ملاقات کریں گے، تو کیا ملاقات کر کے دعوت دے دوں؟ اور پلیز گائیڈ کیجئے کہ کن الفاظ میں دعوت دے۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ ٹرین میں اگر ہم کوئی نماز پڑھیں تو کیا گھر آ کر اس کو دہرانا چاہیے؟
پہلے سوال کا آپ کا جواب یہ ہے کہ جو آپ کی سہیلی یا فرینڈ ہندو سے جنہوں نے شادی رچا لی ہے، اگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بالکل ملاقات کریں، لیکن ملاقات اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم ان کو صحیح پیغام دیں گے۔ وہ صحیح پیغام یہ ہے کہ یا تو جس سے انہوں نے شادی کی ہے اس کو اسلام پر آمادہ کر کے ان کو اسلام میں لے آئے، تو ان کا نکاح جو ہے تجدید نکاح کر لیں، تو ان کا نکاح پھر جو ہے دونوں جوڑے ساتھ رہیں، سبحان اللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ایک بھلی بات ہوگی کہ ایک کو کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے آئی۔ جیسے اس نے آپ کو اسلام کی حالت میں اپنے کافر ہوتے ہوئے آپ سے شادی کر لی، وہ شادی ہوئی ہی نہیں، کفر اور اسلام کے درمیان رشتہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن نے جو صاف صاف کہا ہے کہ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک کہ کوئی ہندو کوئی مشرک مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک تم ان سے نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ نکاح کر لیا، نکاح ہی نہیں ہوا، تو وہ جو سمجھ رہی ہیں کہ نکاح ہو گیا، نکاح نہیں ہے، وہ دنیا کے رسم کے اعتبار سے میرج ہے، لیکن شریعت میں وہ شادی نہیں ہے، نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے، حرام کاری ہے۔ اس لیے ان کو اب اچھے لفظوں میں سنجیدہ ذہن سے یہ سمجھائیں کہ یا تو ان کو مسلمان کر لیں اور پھر نکاح کر لیں دوبارہ سے دو گواہوں کے سامنے، ورنہ جو ہے کہ پھر کسی صورت سے اپنے کو اس عذاب سے جس میں وہ مبتلا ہیں، یعنی عذاب کا سامان کیا انہوں نے کہ گناہ ہو رہا ہے، زندگی گناہوں کے ساتھ گزر رہی ہے غیر مسلم کے ساتھ، تو اس سے توبہ تائب ہو کر کے واپس آ جائے، اور جو ہے ان کو بتائیں کہ بھائی دنیا تو کئی روز کے لیے سب کی چھوٹ جانی ہے، لہذا دنیا تو چھوٹ جائے گی، یہ مزے سب ختم ہو جائیں گے، جوانی بھی ختم ہو جائے گی، جوانی کے اللہ تللہ سب ختم ہو جائیں گے، پیسے کی دولت کی ریل پہلے سب ختم ہو جائے گی۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے اللہ کے منہ دکھانا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی ہے، لہذا جو ہے اپنے کو خسارے سے نکالے اور اپنے جو نقصان ہو چکا اسے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ ٹرین میں اگر ہم کوئی نماز پڑھے تو کیا گھر آ کر اس کو دہرانا چاہیے؟ اب جو حالات ہیں ٹرین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں جو مشکلات ہیں، اگر نماز نہیں پڑھی جا سکی تو گھر پہ آ کے پڑھنا ہی ہے، لیکن اگر پڑھی ہے تو اگر ٹرین میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت تھی، یعنی یہ کہ آپ کی صحت ہے، جوان ہے، آپ کھڑے ہو کر کہیں کنارے پڑھ سکتے ہیں، یا مثلا آپ کا جو ہے سلیپر میں ٹکٹ نہیں بلکہ آپ کا جو ہے اے سی میں ٹکٹ ہے، 2 ٹائر میں ہے یا 3 ٹائر میں بھی، تو اس میں گنجائش ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی۔ تو اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی آپ کی سکت ہے، پھر آپ نے بیٹھ کے پڑھی، تو گھر پہ آ کے آپ کو دہرانا پڑے گی، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر جو ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو بیٹھ کر گھر میں بھی پڑھتے، بیٹھ کر ٹرین میں بھی پڑھ لی، تو نماز پھر نہیں دہرانی پڑے گی۔ اگلا سوال جناب محمد سیف صاحب، انہوں نے کمنٹ میں پوچھا، حضرت انجینئر مرزا کر کے ایک یوٹیوبر ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت بغض رکھتا ہے، وہ ایک حدیث جو ابو داؤد میں ہے 4131 نمبر، اس کا حوالہ دے کر ان کے بارے میں نفرت پھیلا رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس حدیث کو سمجھا دیں۔ دیکھیے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضائل آئے ہیں، ایک طرف ان کو رکھیے، ایک طرف اس حدیث کو بھی رکھیے، بلکہ جہاں یہ حدیث آئی ہے اس کے بعد والی حدیث کو بھی ساتھ میں ملا لیجئے، جس میں یہ ہے کہ وہ باہری لشکر جس کے لیے مغفرت کے وعدے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے، وہ حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا، وہ سب سامنے رکھیے، پھر نتیجہ نکالیے۔ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بات فرمائی ہے؟ وہ جس حضرت عمار ابن یاسر والی جو حدیث کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کہی جاتی ہے، تو وہ اس کے مختلف جوابات اہل سنت والجماعت کے علماء نے دیے ہیں، یوٹیوب کے اندر وہ بھی جوابات پڑے ہوئے ہیں، ہمارے مولانا محترم امیر حمزہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پر جو ہے اچھے جوابات دیے ہیں، تو ہم اس میں تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی ایک حدیث کو لے کر باقی حدیثوں کو نظر انداز کر دینا اور کسی صحابی کے بارے میں جس کے بارے میں بڑے فضائل ہوں ان پر مٹی ڈالنا اور جس سے ان پر جو ہے کہ کچھ نشانہ سادہ جا سکتا ہے اسی کو آگے کرنا، یہ گندی ذہنیت اور یہ دریدہ ذہنی کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل صحابہ کے بارے میں بغض کا قائل ہے۔ قرآن پاک نے دعا مانگی کہ اے اللہ، دعا سکھلائی ہے کہ ہمارے قلوب میں جو ہمارے ایمانی بھائی صحابہ دنیا سے جا چکے ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بھی کینہ بغض نہ آنے پائے۔ یہ طے ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو ہے نا، جب صحابی ہے تو کسی صحابی کے بارے میں بغض کہا جانا کتنی خطرناک بات ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے ہمیں ساری حدیثوں کو دیکھنا ہوگی، ان کی فضائل والی بھی، وہ پھر موازنہ کرنا ہوگا کہ اگر کسی حدیث میں نام لیے بغیر کچھ اشارہ ایسا مل رہا ہے جس سے ان کے بارے میں کچھ بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ ان حدیثوں کو بھی دیکھ لو جس میں حضرت امیر معاویہ کے مناقب و فضائل کا جو ہے ایک لائن لگا دی گئی، ایک لمبی فہرست ہے۔ اگلا سوال جناب جو ہے پیغام حق کوئی ہے، وہ انہوں نے کمنٹ میں
پیغام حق کی طرف سے عنوان کی طرف سے پوچھا ہے اور میری حج والی ویڈیو پر کمنٹ کیا ہے. کہتے ہیں جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ نے آسان انداز میں اس مسئلے کی وضاحت کی. میں آپ کے اکثر باتوں سے مطمئن ہوں، لیکن یہ بات کہنا کہ حج کرنے کے بعد لوگوں کے ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے اور حج سے واپسی کے بعد وہ زیادہ اچھے مسلمان بن جاتے ہیں، یہ مشاہدے کے خلاف نظر آتا ہے. میں نے جتنے حاجیوں کو دیکھا ہے ان میں زیادہ تر حج کرنے کے بعد ان کے معاملات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ. جواب یہ ہے کہ حج کی تاثیر تو انسان کے اندر زبردست انقلاب پیدا کرنے والی ہوتی ہے. اب یہ جو آپ کا شکوہ ہے کہ حج کر کے آ رہے ہیں اور زیادہ بگڑے نظر آ رہے ہیں، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیتوں میں یا تو فطور ہوتا ہے اور یا ان کے حج جو مقبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حج مقبول کی علامت تو یہی ہے کہ اس کے اندر صالح انقلاب پیدا ہو جائے. جن کا حج مقبول نہیں ہوتا ہے وہ سیر تفریح سپاٹے کر کے آ جاتے ہیں تو وہ واقعی ویسے ہو جاتے ہیں، اور ورنہ تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ حج نہ کر کے اس کی جگہ پر دوسری نیکی کر لی جائے. کہا تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی حج کرو اور حج کو کامیاب بھی بناؤ، حج پہ جاؤ اور حج کے جو مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل کرو، حج کی تاثیر اپنے اندر پیدا کرو. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے حج پہ جانے والوں کو جوڑا جائے اور ان کو ان نقصانات سے جو حج میں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں یا جس کی وجہ سے حج خراب ہو جاتا ہے یا حج کے فائدے نہیں حاصل ہوتے ہیں، اس سے ان کو آگاہ کیا جائے تاکہ لوگوں کا حج ہو اور وہ سنبھل کر کے آئے. ظاہر ہے کہ حج تو ایسی چیز نہیں کہ اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو. اب جیسے یہ اس کی مثال ایسی جیسے نمازی ہیں اور چوری نہیں چھوڑ رہے، ڈکیتی نہیں چھوڑ رہے، لے ماری نہیں چھوڑ رہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں، یہی کہا جائے گا کہ یہ نماز ان کی ڈھنگ سے نہیں ہو رہی ہے. ورنہ نماز کی تاثیر تو برائی سے روکنا ہے، ایسی حج کی تاثیر تو اصلاح کرنا ہے. لیکن اب اگر کسی کے دل میں یہ چیز نہیں آئی تو اس کا مطلب اس کا حج نہیں ہے، اس کا جو ہے اس نے حج کے طریقے سے نہیں کیا ہے. اس لیے اس کو حاجیوں کے بارے میں محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے ان کو اچھی طریقے سے ٹریننگ دی جائے تاکہ ان کا حج ہو اور وہ کامیاب حج کر کے لوٹیں. اگلا سوال محمد اسلام صاحب، انہوں نے میری ایک ویڈیو تھی لو میرج کامیاب کیوں نہیں ہوتی، اس پر انہوں نے پوچھا ہے کہ اس معاملے میں والدین کیا کریں. والدین کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. والدین یہ کریں کہ شروع سے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ برے ماحول میں نہیں پھنسیں، اور وہ والدین کی محبت، اور جب بالغ ہونے لگ جائیں تو شروع ہی سے ان کو کہیں کہ ہم آپ کے لیے اچھا رشتہ دیکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین تو ہمارا رشتہ ڈھونڈ ہی نہیں رہے، ہمارے لیے غفلت کا شکار ہیں اور ہمیں تو اپنی طرف سے قدم اٹھانا پڑے گا، تب وہ جا کر کے یہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں کہ ناجائز محبتیں کر کے لو میرج کر بیٹھتے ہیں. یہ عموماً وہ لوگ کرتے ہیں جن کی بالغ ہونے کے بعد والدین ان کی نکاح کی شادی کی فکریں نہیں کرتے. اس لیے والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ تو تربیت میں کوتاہی نہ کریں، دوسرے بالغ ہونے کے بعد ان کے دل کو مطمئن رکھیں کہ ہم ان کا اچھا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو وہ ان کو یکسو رہیں گے. ورنہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ خواہشات کا زمانہ ہوتا ہے، شباب عروج پر ہوتا ہے. اب اگر والدین ان کی فکر نہیں کرتے تو وہ خود پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے، تو وہ بھی جو ہے قدم بڑھا لیتے ہیں. تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شادی میں تاخیر نہ کریں اور تربیت میں کوتاہی نہ کریں. اگلا سوال تہانیہ فاطمہ سلام کے بعد کہتی ہیں، ایک کرسچن اسکول کینیڈا میں بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے اسکول کے منتظم نے ان کے ایک حال جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجسمہ ہے جو تقریباً عین قبلہ ہے، اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. بچے مجسمے سے کسی قدر بائیں ہٹ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا نماز ہوگی؟ یا آپ کا بچوں کے لیے اس تعلق سے کوئی مشورہ ہو تو بتائیں، جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے نماز تو ضرور پڑھیں. نماز پڑھنے کے لیے جو حال دیا ہے، تو اگر حال میں اتنی گنجائش ہے کہ مجسمہ سامنے پڑے ہی نہیں تو پھر دائیں بائیں ہو کر کے نماز پڑھ لے، بغیر کراہت کی نماز ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ مجسمہ کے سامنے جو جگہ ہے بس اسی پہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، دائیں بائیں جگہ مل ہی نہیں رہی ہے، تو اگر اس پر قدرت ہو کہ آپ مجسمے پر کپڑا ڈال لیں یا لائٹ بند کر لیں مجسمہ نظر نہ آئے، یا دن میں ہے تو اس پہ کپڑا ڈالنے کی کوشش کریں پھر نماز پڑھیں، تو بھی آپ کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی. ورنہ جو ہے کراہت کے ساتھ نماز تو ہو ہی جائے گی، نماز قضا نہ ہونے دیں. تو اولاً کوشش کریں کہ جگہ بدلے، دوبارہ یہ کہ وہ دائیں بائیں ہو جائے، تیسرے یہ کہ اس پر کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لیا کریں، چوتھے یہ کہ نماز نہ چھوڑیں، ایسے ہی سامنے ہی نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کر لیں. اگلا سوال عبداللہ سلام کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ایک فتوے میں کہا گیا کہ مسجد کے امام مؤذن کو اگرچہ صاحب مستحق زکوٰۃ ہو تنخواہ ہدیہ نہیں دیا جا سکتا. اب تک اسی طرح سے زکوٰۃ تنخواہ کی شکل میں دی گئی، اب اگر اس میں کچھ تنخواہ مقرر کر کے اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی دی جائے تو کیا اس طرح کی ترتیب انہیں بتانا ضروری ہے، یا دل میں نیت کر لینا
کافی ہے، مشورے سے نوازیں، اور کیا تنخواہ دی گئی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ کچھ تحریر میں مسٹیک ہے بھائی۔ خلاصہ سوال کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب کو 2 طرح کی رقم دی جا رہی ہے، ایک تنخواہ دی جا رہی ہے اور جو ہے کچھ زکوٰۃ دی جا رہی ہے تنخواہ کے ساتھ، اور ان کو جو ہے یہ کہا جا رہا ہے اتنا جو ہے تنخواہ کے، اور ان کو بتایا نہیں جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ تنخواہ آپ نے طے کی ہے اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر زکوٰۃ کا پیسہ تنخواہ میں لگا کر دے رہے ہیں تب تو غلط ہے۔ تنخواہ معاوضہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کسی معاوضے میں نہیں دی جاتی ہے۔ اس لیے اب اگر امام صاحب کی ضرورت تنخواہ کی رقم سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہونا ہی چاہیے کہ تنخواہ کی رقم علیحدہ طے کریں کہ آپ کی تنخواہ تو 5,000 ہے، باقی آپ کی جو غربت کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ آپ کی خدمت الگ سے کریں گے، اس میں یہ بتانا ضروری نہیں کہ جو الگ سے خدمت ہو رہی ہے وہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا ہدیہ ہے یا کیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ بھائی تنخواہ آپ کی صرف اتنی ہے، آپ کو اس سے مطلب ہے، باقی انشاءاللہ آپ کی ضرورتوں پر نظر رکھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد مہینہ بہ مہینہ تنخواہ الگ دی جائے، زکوٰۃ الگ دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مستحق زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور زکوٰۃ کے لیے بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تنخواہ کہہ کر کے زکوٰۃ دینا، معاوضے میں زکوٰۃ دینا، یہ درست نہیں ہوگا۔ باقی آپ کا سوال میں کچھ اور منشا ہو تو دوبارہ سوال کریں وضاحت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی توضیح کر دی جائے گی۔ اگلا سوال اور آخری سوال محمد راشد صاحب ہیں، کہتے ہیں عقیقے کے اوپر بہت ویڈیوز ہیں لیکن کوئی ویڈیو اس پر نہیں ہے کہ کیا عقیقے کا پیسہ مسجد میں دیا جا سکتا ہے؟ عقیقے کا پیسے سے کیا مراد ہے؟ اگر عقیقے سے مراد آپ کا عقیقے کا بکرا کہ اس کو ذبح نہ کرے اور اس کا پیسہ مسجد میں دے دے تو ظاہر ہے کہ وہ عقیقہ تھوڑی نہ ہوگا، وہ نہ عقیقے کا پیسہ کہلائے گا وہ، جب تک کہ بچے کے لیے بچے کے نام سے قربانی جو ہوتی ہے عقیقے کے عنوان سے کہ اللہم ہادی عقیقۃ فلاں بن فلاں، جب تک اس کے بسم اللہ کہہ کر کے بچے کے نام سے عقیقے کے لیے ذبح نہیں کریں گے جانور کو تو عقیقہ ہی نہیں کہلائے گا۔ اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ عقیقے کا پیسہ مسجد میں دینے سے کہ وہ قربانی جو عقیقے کے لیے ہوئی اس کی کھال کا پیسہ، تو ظاہر ہے کہ اس کا کھال کا پیسہ مسجد میں نہیں دیا جا سکتا، کسی غریب کو ہی دینا ہوگا۔ اور اگر کوئی اور مطلب ہے آپ کا تو یہ سوال واضح کریں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ تھے آج کے سوالات و جوابات۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اور دعا میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔